مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ پریشانی ایک مہلک مرض ہے، اس کی شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال زیادہ بڑھتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ایک کھجور کھائیں۔ شام کے وقت امرود کھانے سے جگر کی صحت بہتر رہتی ہے۔ زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ بالوں میں زیادہ کنڈیشنر استعمال کرنے سے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کمرے میں اسپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لال مرچ میں تیز مسالوں کا زیادہ استعمال بواسیر کا سبب بن سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے جسم تر و تازہ اور صحت بہتر رہتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل کرنے سے گریز کریں۔ لوگ ناشتے میں سلاد کھاتے ہیں، ان کا پیٹ متوازن رہتا ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو نمک والا پانی فائدہ دے سکتا ہے۔ قبض کے دوران کیلا کھانے سے پرہیز کریں۔ بھینس کا پہلا دودھ بعض لوگ پیٹ کے کیڑے کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ناف میں سرسوں کی تیل میں بھیگی روئی رکھنے کا ٹوٹکا مشہور ہے۔ سینے کی جلن میں میٹھا سوڈا بعض لوگوں استعمال کرتے ہیں۔ خواب میں کھلے بال دیکھنا، مختلف تعبیری مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں چربی بڑھ جاتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک کھانے کا ٹوٹکا مشہور ہے۔ پستہ غذائیت سے بھرپور خشک میوہ ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی کھانسی کے لیے گھریلو نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہو سکتا ہے۔ گندم کا دانہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رزق بانٹنے کا سبق دیتا ہے۔ خوبصورتی اور اچھی صحت کے لیے پرسکون نیند ضروری ہے۔ آدھے سر کے درد کے لیے جلیبی کا دودھ کا ٹوٹکا مشہور ہے۔ مولی کا رس نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پینے سے نسخہ گھریلو استعمال ہوتا ہے۔ نیند پوری کرنے سے جسمانی درد میں کمی ہوتی ہے۔ دمے کے مریضوں کے لیے اجوائن مفید سمجھی جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ جسمانی اور دماغی طاقت کے لیے پسندیدہ غذا ہے۔ بینگن کا بھرتا بلغم کم کرنے کے لیے گھریلو نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ چیری کا استعمال صحت کے لیے مفید پھلوں میں شمار ہوتا ہے۔ چیری جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد مل سکتا ہے۔ بخار میں بکری کا دودھ بعض لوگ مفید سمجھتے ہیں۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کھانے سے بعض لوگوں کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے پانی پینے سے ہاضمہ بہتر رہ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے پرہیز کریں۔ کمزور یادداشت والے افراد ہلدی کو غذا میں شامل کریں۔ رات کو پیشاب کر کے سونا گردوں کی صحت کے لیے بہتر عادت سمجھی جاتی ہے۔ میتھی اور گرم چیزوں کے فوراً بعد پانی پینا دانتوں کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ روٹی کھانے کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھانے کا ٹوٹکا مشہور ہے۔ کالا زیرہ بالوں کی نشو و نما کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چائے ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی کر کے پینی چاہیے۔ بہت گرم چائے پینے سے غذائی نالی کی کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے پیاز مفید غذا سمجھی جاتی ہے۔ پودینہ اور میتھی کے پتوں کا لیپ چہرے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کدو کے بیج کا تیل بالوں کے نشو و نما میں مدد کرتا ہے۔ اخروٹ کا تیل خشکی اور جوؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت قہوہ پینے کو بعض لوگ دماغی چستی سے جوڑتے ہیں۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھانے کی عادت بعض افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ بکری کا دودھ بھینس کی دودھ کی نسبت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ کالا نمک اور اجوائن گیس کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مکھن میں زیرہ ملا کر کھانے کا نسخہ قبض کے لیے مشہور ہے۔ کڑوے کریلے کا رس جلد کے دانوں پر لگانے کے لیے گھریلو ٹوٹکا سمجھا جاتا ہے۔ جسم میں درد یا خارش ہو تو نیم گرم پانی سے غسل سکون دیتا ہے۔ گندم یا شہد کا استعمال جسمانی طاقت میں بڑھانے کے لیے مدد کیا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے پر بادام کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے کا نسخہ مشہور ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے کے لیے کئی روایتی فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش جسم کو سکون پہنچا سکتی ہے۔ بینائی کی حفاظت کے لیے سونے سے پہلے پاؤں کی مالش کا ٹوٹکا مشہور ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری لگانے کا گھریلو نسخہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔